بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چہاروں میں خوش آمدید۔ کل ہم نے سبق مثالی معلم کی پڑھائی اور وضاحت شروع کی تھی، جس کے ہم نے 3-4 پیراگراف کر لیے تھے۔ اب وہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے گھر کا کام جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے سبق مثالی معلم کے الفاظ معنی یاد کریں۔ ابھی آگے آپ کو الفاظ معنی کروائے جائیں گے، تو اس کو اپنے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، اپنے ساتھ لکھ لیجیے گا تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں، کیونکہ یہ الفاظ معنی آپ کے ہوم ورک ہے، گھر کا کام دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، سیکنڈ پیراگراف سے ہم نے شروع کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے، اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بات کو واضح کرنا چاہتے تھے، اسے زیادہ اچھی طرح بتانا چاہتے، تو آپ ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے تھے، آپ ہاتھ کے اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، جسے ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے اور اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی، اچھی طرح سمجھ آ جاتی۔ ذہن نشین ہونا، سمجھ میں آیا ہوا، سمجھا ہوا۔ ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ خطرناک، خوفناک، بھیانک، یعنی میرے لیے سب سے زیادہ چیز کون سی ہے جو خطرے کا باعث ہے، خوفناک ہے میرے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ زبان کے ذریعے جو ہے ہم دوسرے کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کتنا تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ سخت الفاظ کا استعمال کر کے، برے الفاظ کا استعمال کر کے ہم اس کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ اور زبان کے شر سے اگر دوسرا محفوظ نہیں ہوگا تو وہ مومن یا مسلمان نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی زبان کا بتایا گیا ہے کہ زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کس کو خطرناک ہے؟ جب ہم اس سے دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بری بات کرتے ہیں، ایسی بات جس سے کیا دل دکھے، ان کی دل آزاری ہو، تو یہ چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں زبان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہڈی نہیں رکھی، ٹھیک ہے، یہ نرم ہے، تو اس کو ہمیں نرمی سے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، یعنی احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں محتاط ہو کے دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے گفتگو کرنے والے کی دل آزاری ہو، اس کا دل دکھے یا اس کو برا لگے، کیونکہ تلوار یا جو دوسرے زخم ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو لگایا ہوا زخم ہوتا ہے جس سے ہم دوسرے کو بری بات کرتے ہیں یا اس کو برا لگتا ہے، وہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ ٹھیک ہے، تو زبان کے استعمال میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم زبان کا استعمال اس طرح کریں کہ دوسرے کو برا لگے یا اس کی دل آزاری ہو، تو یہ غلط ہے، کیونکہ کسی کی دل آزاری کرنا اچھی بات نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے، اور یہ کام ہم جانے انجانے میں اپنی زبان سے سر انجام دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا، یعنی دنیا میں بھی ہمیں اس کا نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے جو ہے وہ بری، کیونکہ دنیا میں وہ شخص ہم سے بہتر طریقے سے بات نہیں کرے گا، اس کی دل آزاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے،
اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی ناخوش ہوگا ہم سے. ٹھیک ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. نبی اکرم مثالی معلم ٹاپک مثالی معلم. ٹھیک ہے، ہم مثالی معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اسٹاف تھے، آپ معلم بنا کر بھیجا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعلیم دی، ہم اس سبق میں یہی پڑھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے. تشبیہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا. جیسے اکثر ماں کہتی ہے نا میرا بیٹا چاند ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بیٹے کو چاند سے تشبیہ دے رہی ہے. وہ چاند تو نہیں ہے لیکن اس کی طرح اس کو بتا رہی ہے کہ وہ بہت پیارا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چیزوں سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے، یعنی واقف ہونا جاننا، جن سے لوگ واقف ہوتے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مومن کا آئینہ ہے. آئینہ شیشہ، شیشے میں کیا ہوتے ہیں؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہم پتہ چلتے کیا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے. تو یہاں پر مومن کا آئینہ ہے. اس بات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف باتیں کرنا جب وہ موجود نہ ہو. انگلش میں آپ بیک بائٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا ہے. ایک شخص موجود نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے، عیب، خامی، برائی. آئینہ شیشے کو کہا گیا، آئینہ شیشے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ شیشہ صرف اس وقت عیب، برائی یا خامی کو ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو. جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں جو خامی ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے کو نہیں بتاتا، ہمیں وہ خود اپنا نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مومن کا آئینہ ہے. جیسے ہم ہیں دوسرے شخص میں بھی ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں دوسرا بھی اچھا اور بہتر لگ رہا ہوتا ہے. اگر ہم برے ہیں، ہم میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی عیب ہے، تو ہمیں دوسرا بھی اسی طرح نظر آتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ کس طرح ہے کہ اگر آپ میں یعنی ہم میں کوئی برائی ہے یا اچھائی ہے تو ہمیں دوسرے شخص میں بھی وہی برائی یا اچھائی نظر آئے گی. لاسٹ میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع کے مطابق بات کرتے، یعنی جو بھی موقع ہوتا اس کے مطابق ہی بات کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے. یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بتاتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کو جو تعلیم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر پہلے خود عمل کر کے دکھاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاتے تھے تو پھر وہ دوسروں پر اس کا اثر زیادہ ہوتا تھا. بلا شبہ یعنی بغیر کسی شک کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی معلم تھے. مثالی معلم یعنی جن کی مثال دی جا سکے، ایک ایسے استاد تھے جن کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. سیرت، عادت، خصلت، سیرت، عادت، خصلت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ ہے، نمونہ مثال، بہت اچھی مثال ہے ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں، جو خصلت ہے، وہ ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے. ٹھیک ہے، اس سبق میں آخر میں جو خلاصہ ہے، اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک مثالی معلم کے طور پر بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ایک مثالی معلم کی ہے، یعنی ایسے استاد جن کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. تو اس سبق کے آخر میں ہم نے کیا سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح، مختصر اور جامع بات کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی، شفقت اور محبت سے بات سمجھاتے. اس کے علاوہ
اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یا اس کو ذہن نشین کرانے کے لیے آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے۔ امید ہے یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں، جو آپ کا ہوم ورک بھی ہے، تو اس کو اپنے ساتھ لکھتے بھی جائیں تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں۔ پہلا لفظ ہے آیات۔ آیات آیت کی جمع، نشانی، قرآنی جملے۔ نمبر 2 حکمت۔ حکمت دانائی، یہاں پر مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث یعنی وہ قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے، وہ فعل یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے یا آپ نے زبانی جو بات کی اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث دو طرح کے، قولی اور فعلی۔ تو یہاں پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت سے مراد ہے۔ وہی انبیاء پر اترنے والا اللہ کا کلام۔ وہی انبیاء پر اترنے والا اللہ کا کلام۔ تاریخ گزشتہ واقعات، جو ماضی میں جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں، ماضی کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تاریخ۔ تاریخ گزشتہ واقعات۔ مؤثر اثر کرنے والا، مؤثر اثر کرنے والا۔ جامع مکمل، جامع مکمل۔ نفع بخش، فائدہ مند، مفید۔ نفع بخش، فائدہ مند، مفید۔ دلسوزی، خیرخواہی، دردمندی۔ دلسوزی، خیرخواہی، دردمندی۔ صحابی، وہ شخص جو مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا۔ صحابی، وہ شخص جو مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا۔ انداز، طریقہ۔ انداز، طریقہ۔ مناسب، بہتر۔ مناسب، بہتر۔ غسل، تمام جسم کا دھونا۔ غسل، تمام جسم کا دھونا۔ میل، گندگی۔ میل، گندگی۔ ذہن نشین، سمجھ میں آیا ہوا، سمجھا ہوا۔ ذہن نشین، سمجھ میں آیا ہوا، سمجھا ہوا۔ خطرناک، خوفناک، بھیانک۔ خطرناک، خوفناک، بھیانک۔ تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا۔ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتانا تشبیہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نرم، روئی کی طرح نرم، پتھر کی طرح سخت، ٹھیک ہے؟ تو یہ تشبیہات یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئینہ، منہ دیکھنے کا شیشہ، روشن، ظاہر۔ آئینہ، منہ دیکھنے کا شیشہ۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بولنا۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بولنا۔ عیب، برائی۔ عیب، برائی۔ خامیاں، خامی کی جمع۔ خامی، خامی کی جمع، خامیاں، خامی کی جمع، نقص۔ سیرت، عادت، خصلت۔ سیرت، عادت، خصلت۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے، تو آپ اس کا کیپچر لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ الفاظ معنی کے بعد اب ہم آئیں گے اس کے مشق کی طرف۔ مشق میں دیکھیں پہلا سوال دیا گیا ہے کہ سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الفاظ ہیں آئینہ، خطرناک، تکلیف، دلسوزی، نفع بخش۔ یہ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں، اس کی مدد سے ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پہلی ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ کیا آئے گا؟ تکلیف، جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ نمبر بے ہے بہترین علم وہ ہے جو ڈیش ہو، جو نفع بخش ہو، جو نفع بخش ہو۔ نمبر چین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مومن کا آئینہ ہے، مومن کا آئینہ ہے۔ یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے، ڈیش خطرناک ہے، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور ڈیش ہوتی، محبت اور دل سوزی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ یہ خالی جگہ تھی، 5 خالی جگہیں ہیں جو ہم نکل لیں۔ اب اس کے بعد سوالات و جوابات ہیں، سوالات و جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اس کا جواب ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے رب، انہی میں سے، ان لوگوں میں، خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تھے اس کی خاص باتیں کیا تھیں؟ اس کا جواب دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ دوسرا پوائنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے۔ نمبر 3، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، 5 نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مثال دی؟ 5 نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مثال دی؟ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کا جواب ہے، ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے کے جو آپ سمجھا رہے تھے، تو ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ واقعہ تھا جو صحابہ کرام نے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیتے ہوئے ان کو سمجھایا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے
कौन कौन से तरीके इख्तियार फरमाए, कम से कम 3 तरीके बताएं। तो आपको मालूम है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को अच्छी तरह समझाने और वाज़ेह करने के लिए हाथ के इशारों से मदद लेते थे। अक्सर ऐसी चीज़ों से तशबीह देते जिनसे लोग वाकिफ होते, यानी तशबीहात का इस्तेमाल करते। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों की तालीम दूसरों को देते थे खुद भी इन्हीं पर अमल करके दिखाते थे, यानी खुद पहले अमली तौर पर उस चीज को करके दिखाते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को अच्छी तरह समझाने और वाज़ेह करने के लिए हाथ के इशारों से मदद लेते, अक्सर ऐसी चीज़ों से तशबीह देते जिनसे लोग वाकिफ होते। लास्ट पॉइंट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों की तालीम दूसरों को देते थे खुद भी इन्हीं पर अमल करके दिखाते थे। अब आखिरी सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को बात समझाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं, यानी आप दूसरों को समझाने के लिए कौन सा तरीका, ये हमसे पूछा जा रहा है कि हम कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। तो इसका जवाब होगा, हम दूसरों को बात समझाने के लिए नरम लहजा, यानी लहजा जो है वो नरम और आसान मिसालों का तरीका इख्तियार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशबीहात का इस्तेमाल करते थे, तो हम भी दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए अक्सर आसान मिसालों का तरीका जो है वो इख्तियार करते हैं। यह हमारे लिए पूछा गया कि हम जो है दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। तो हम इसका जवाब है, हम दूसरों को बात समझाने के लिए नरम लहजा और आसान मिसालों का तरीका इख्तियार करते हैं। यहाँ पर आके हमारे मशक़ी सवालात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको मशक़ी सवालात की भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में हम वही काम करेंगे, ग्रामर का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपना घर का काम जो है उसको अच्छी तरह नोट कर लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। और इसके साथ ही फिर हम इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।